السلام علیکم. آج ہم پڑھ رہے ہیں پروگریسو انگلش 2 کا لیسن نورز نیو سارٹ. ٹھیک ہے. اٹ از اے اسٹوری اینڈ اس اسٹوری میں ایک بڑی مزیدار بات ہے. اس اسٹوری میں ہے فینٹیسی کا ذکر. اور فینٹیسی آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ فینٹیسی یہ ہوتی ہے کہ جب بچے کوئی بھی گیم کھیلتے ہیں نا، جیسے آپ لوگ کوئی بھی گیم کھیلتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایک دوسری دنیا میں لے جاتے ہیں. یعنی کہ فینٹیسی میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا، دے آر ناٹ ایکچولی ریئلی پاسبل ان دا ریئل ورلڈ. تو جب آپ کبھی کسی تکے پہ بیٹھ کر اس کو اپنا ایک گھوڑا بناتے ہیں یا بائک بناتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کہیں بہت تیز جاتا ہوا محسوس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا ایکچولی نہیں ہوتا ہے نا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، لیکن آپ کے ذہن اتنا اسٹرانگ آپ لوگ اس کو بنا لیتے ہیں کہ بعض دفعہ آگے سے آگے آوازیں بھی زور سے نکل رہی ہیں اور ایکشن بھی ایسے ہو رہے ہیں کہ مما بابا کو آ کے ڈانٹنا پڑتا ہے کہ کوئی شور ہو رہا ہے یا آوازیں ہو رہی ہیں یا کوئی ڈسٹرب ہو رہا ہے تو بتانا پڑتا ہے. تو فینٹیسی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے سوچوں میں اتنا وہ ہو جائیں کہ آپ کو سوچ میں اتنے مزیدار سے خیال آنے لگیں اور مزے مزے کی آپ چیزیں سوچنے لگیں کہ آپ کو لگے کہ بس یہی ایکچولی میں ہو رہا ہے، جب کہ آپ اپنے کھلونوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ ریئل نہیں ہوتے. تو چلیں، یہ ایک نور ہے، ایک بچہ، یہ بھی اصل میں اس کے ساتھ یہی ہوا. اور ناؤ یو جسٹ ہیو ٹو ریڈ دا اسٹوری ود می. I will read it out and you will put your finger on the sentences where I'm reading. Okay, let's start. Noor had a new plastic sword. It was silver colored with a flashing red jewel in the handle and it came in a beautiful golden case. Now look at the sword. ہے نا، اچھی ہے. اس میں یہ جو اس کا ایک بیچ میں سینٹر میں ریڈ جیول لگا ہوا ہے تو وہ فلیشنگ سا تھا بہت نا. اور اس میں وہ کیا اس سورٹ سے کھیلتے ہوئے اتنا بزی ہو گئے کہ ان کو یہ یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اور اصل نہیں ہے بلکہ وہ ایک ٹوائے سورڈ ہے. تو ہوا یہ کہ ہی فاؤٹ دا کیٹ ود ہز سورڈ. اب کیا ہوا، کھیلتے میں انہوں نے بلی سے لڑ پڑے. ہی فاؤٹ دا پلو ود ہز سورڈ. He found the mango trees in the garden. Now he was imagining something really in his کیا کہنا چاہیے کہ اتنا زیادہ وہ سوچ رہے تھے کہ ان کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ وہ درخت کے میں سے آم نیچے گر گئے، بلی گھبرا کے بھاگ گئی. اور کیا کیا کہ he even fought his sister's teddy bear. اب انہوں نے اپنی بہن کے ٹیڈی بیئر کے ساتھ بھی کھیل کر اس کا حال برا کر دیا. یو آر ویری نوٹی نور سیڈ ہز مدر شارپلی. ان کی امی نے بہت تیز آواز میں اس سے کہا کہ تم بہت شرارتی ہو گئے نور. یو مسنٹ فرائٹن دا کیٹ اینڈ ہٹ دا ٹریز. تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ تم بلی کو خوفزدہ کرتے یا درختوں کو ہٹ کرتے. یو مسنٹ برسٹ دا پلوز اینڈ ہرٹ یور سسٹرز ٹیڈی. ناؤ سے سوری. یا ہی شاؤٹڈ. اچھا، انہوں نے اماں نے ڈانٹا اور انہوں نے اس نور نے بھی آگے سے زور سے آواز چیخ کے کہا کہ یا نوٹ انف فار یو نور اسنیپڈ ہز فادر. اس کے فادر نے کہا کہ اب کھانا نہیں ملے گا. گو اپ ٹو یور روم. اپنے روم میں جائیے. نور اسٹیمپڈ اپ دا اسٹیئرز اینگرلی اینڈ بینگ دا ڈور. اب نور جو تھے وہ انہوں نے پیر پٹکتے ہوئے، بجائے اس کے کہ وہ سمجھتے کہ انہوں نے اپنے کھیل ہی کھیل میں کچھ ان سے غلطی ہو گئی ہے، وہ اوپر گئے اور انہوں نے دروازہ زور سے بند کیا. He lay down on his bed and cried loudly. Knock, knock, knock. He looked up. There at the window was a great black eagle with a sharp beak, enormous claws, and fierce yellow eyes. اب کیا دیکھا انہوں نے، ان کے دروازے پہ، کھڑکی کے دروازے پہ نوک ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا سا ایگل تھا جس کی ایک شارپ بیک تھی، مطلب چونچ اس کی جو تھی وہ بہت تیز نوکیلی تھی. انارمس کلاس یعنی انارمس مطلب بہت ہیوج سے اس کے پنجے تھے بڑے بڑے. اور اینڈ فیئرس یلو آئیز، اور بہت دہشت ناک سی، کچھ خوفناک سی اس کی یلو آنکھیں تھیں. لیکن نور کافی بہادر بھی تھا. نور اسٹاپڈ کرائنگ اینڈ اوپنڈ دا ونڈو. He climbed on the windows. He climbed on the bird's back and away they flew over the clouds, over the sea, to a land far away. They landed in a wild country with snowy mountains and rushing rivers.
اب کیا ہوا، وہ اس کے اوپر سفر کرتے ہوئے بادلوں کے اوپر سے، سمندروں کے اوپر سے ایک بہت دور کی کہیں لینڈ پہ پہنچے، اور ایک عجیب سی وائلڈ کنٹری میں انہوں نے اترے، ود اسنوئی ماؤنٹینس، جہاں پہ برف والے پہاڑ تھے، بہتے ہوئے دریا تھے. نور جمپڈ آف دا ایگلز بیک اینڈ ٹرن راؤنڈ کوئکلی. اس نے ایگل کی اوپر سے چھلانگ لگائی، اس کی کمر پہ سے چھلانگ لگائی، اور پھر جلدی سے مڑ کے دیکھا، مڑا تو behind him was a great wild forest, and out of the great wild forest came 30 wild monsters with curly fur. اب چلیں دیکھتے ہیں ان کی پکچر یہاں پہ دی ہوئی ہے مانسٹرز کی، کہ ان کے کرلی فر، دے آر فار می دے آر لکنگ لائک شیپ، ہے نا؟ کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ شیپ جیسے کرلی فر ہیں ان کے، بٹ دے آر کلیمنگ دے آر مانسٹرز. اوکے، ہیں تو کچھ عجیب سے. چلیں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا، کہ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ مانسٹرس آگے 30 تھے، وائلڈ تھوڑے جنگلی سے مانسٹرس تھے. دے snapped their sharp teeth and they stamped their heavy feet. انہوں نے اپنے جو شارپ teeth تھے وہ کچکچائے اور اپنے بھاری پیروں کو انہوں نے زمین پہ مارا. slowly they walked towards him. اب وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگے. نور did not run away. اب نور صاحب جو تھے وہ بہت بہادر تھے، وہ بھاگے ہی نہیں. He waved his sword and looked angrily at the monsters. اس نے اپنی تلوار لہرا کر غصے سے مانسٹرس کو دیکھا. اب آپ اس کی جگہ ہوتے تو سوچیں کیا کرتے، کیا کتنے بہادر ہوتے کہ مانسٹرس کو، اچھا اتنے بہادر ہوتے کہ مانسٹرس کو غصے سے دیکھ کر اور قابو کر لیتے. تو ہی ایکچولی کنٹرول دا مانسٹرس. تو اس نے کہا اسٹاپڈ، ہی شاؤٹڈ اینڈ دا monsters all stood still. اب وہ وہیں کھڑے رہ گئے. نور کی آواز سن کر ان کو لگا کہ بس اب تو وہ کوئی اور ہے ہی نہیں. یو مسٹ گیو می فوڈ، نور شاؤٹڈ. اب نور صاحب نے جو ہے نا اسے لا کر کہا کہ تمہیں مجھے کھانا دینا چاہیے. the monsters went into the forest and brought him sweet mangoes and melons. اب وہ مانسٹر جو ہے وہ بھاگتے ہوئے گئے اور جا کے جو ہے وہ لے آئے کیا، آم اور میلنس، خربوزے یا میلنس کی تو بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں نا، تو وہ لے کر آ گئے. ناؤ یو مسٹ سنگ ٹو می اینڈ نور. اب نور صاحب جو تھے وہاں بادشاہ بن گئے تھے، اور وہ ان کو اپنے آرڈرس پہ چلا رہے تھے مانسٹرس کو. مانسٹر بیچارے تو جو تھے وہ تھے تو خوفناک، لیکن انہوں نے تھوڑا سا نور کی باتیں ماننا شروع کر دیں، ان کو آقا مان لیا اپنا. The monsters opened their enormous red mouths and sang. اچھا انہوں نے گانا بھی گا کے سنایا. پھر انہوں نے اپنا بڑا سا منہ کھولا اور پھر گانا گایا. نور decided to stay in the wild country with the snowy mountains and rushing rivers. اب نور نے فیصلہ کیا کہ اس کو اسی جگہ پہ رکنا چاہیے، اور اس جو برف والے پہاڑ ہیں اور بہتے ہوئے دریا ہیں ان میں وہ رکے. He went fishing with the monsters. وہ ان مانسٹرس کے ساتھ فشنگ کے لیے بھی گیا. He went hunting with the monsters. اور پھر شکار کے لیے بھی گیا. He lived in their country for a long long time. بہت لمبے عرصے تک وہ اس کنٹری میں رہا. Then one day، پھر ایک دن، he looked at the flashing red jewel in his sword. اب اس نے اپنی تلوار میں جب وہ flashing red jewel دیکھا تو he remembered his mango tree. تو اس کو کیا یاد آیا؟ اپنا مینگو ٹری یاد آیا. اینڈ ہز نائس کوائٹ کیٹ، اس کی پیاری سی بلی اس کو یاد آ گئی، معصوم سی. آئی ایم گوئنگ ہوم، ہی سیڈ. اس نے کہا میں گھر جا رہا ہوں. نو سیڈ دا مانسٹر. اب مانسٹرس نے کہا نہیں بھائی، یو مسٹ اسٹے، یو مسٹ بی آر کنگ. آپ کو یہاں رکنا چاہیے اور آپ کو ہمارا بادشاہ رہنا چاہیے. ویل برنگ یو فوڈ اینڈ سنگ ٹو یو. ویل ٹیک یو فشنگ اینڈ ہنٹنگ. ہم آپ کے لیے کھانا لائیں گے، ہم آپ کے لیے گانا گائیں گے، اور ہم آپ کے لیے مچھلی کا شکار بھی کریں گے، اور جو بھی ہنٹنگ وغیرہ آپ جیسی چاہیں گے ہم کریں گے. لیکن بٹ نور سیٹ نو، آئی مسٹ گو ہوم. اب نور جو تھے وہ بادشاہ تھے، جب وہ آ گئے تھے تو وہ یہاں رہ رہے تھے، اور جب وہ جانا تھا تو اب ان کو جانا تھا. انہوں نے کہا نہیں مجھے گھر جانا ہے. The 30 monsters with curly fur snapped their sharp teeth and stamped their heavy feet. وہی انہوں نے اسی طرح بیہیو کیا کہ انہوں نے اپنے دان کے سچائے اور بھاری جو ان کے پیر تھے وہ زمین پہ مارے. They flashed their green eyes and waved their spiky tails. But اب وہ ضد میں انہوں نے اپنی ہری آنکھوں کو چمکایا اور ویو کیا. اسپائکی ٹیلز یعنی کہ جو ان کی جو ٹیلز جن پہ جیسے
اسپائکس ہوتے ہیں نا ٹیل پہ، دیکھیں ایک چھوٹا سا وہ نظر آ رہا ہے نا ٹرائنگل سا بنا ہوا، تو یوزلی جو ڈائناسورس کے بھی آپ بیک پہ دیکھیں تو اسپائکس بنے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح کے ٹرائنگلس. تو انہوں نے اپنی اسپائکی ٹیل کو جو ہے نا وہ لہرایا. بٹ نور climbed on the back of the great black eagle and away it flew. اڑ کے وہ جو ہے وہ واپس جو ہے ان کی بیک پہ بیٹھ کے ایگل کی، اور وہ اڑ گئے. اوور دا کلاؤڈز اینڈ اوور دا سی، اسی طرح جس طرح وہ آیا تھا کلاؤڈس کے اوپر سے، سمندر کے اوپر سے. بیک ٹو دا ونڈو آف ہز روم، اور پھر اپنے کھڑکی، اپنے کمرے کی کھڑکی تک وہ پہنچ گیا. ان ہز روم آن ہز پلو ہی فاؤنڈ اے نوٹ فرام ہز مدر. اب جب وہ گھر پہنچا ہے، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ کتنا ہاؤ لانگ نور اسٹے دیئر، کہ جب وہ گھر پہنچا تو ہی فاؤنڈ اے نوٹ فرام ہز مدر، کہ اس کی مدر کا ایک نوٹ وہاں پہ تھا. وین یو سے سوری یو کین کم اینڈ ہیو یور ڈنر. اور ان کی مدر کا نوٹ تھا. اب وہاں جو فارسٹ میں وہ گئے تھے وہاں تو وہ بادشاہ بنے ہوئے تھے کہ ہر کوئی ان کا غلام تھا، جو وہ کہہ رہے تھے وہ مان رہے تھے. لیکن یہاں پر جو ہے نا ان کی مدر کا آرڈر تھا کہ وین یو سے سوری یو کین کم اینڈ ہیو یور ڈنر. جب آپ سوری کریں گے تبھی آپ آ کے کھانا کھا سکتے ہیں. اٹس مطلب اس میں لکھا تھا اٹس سیڈ، اس میں لکھا تھا نور سیڈ سوری نائسلی اینڈ ایٹ ہز ڈنر اٹ واز لولی. نور نے بہت اچھے طریقے سے سوری کر لیا اور پھر اپنا کھانا کھایا، تو وہ بہت مزے کا تھا. تو کیسا لگتا ہے کہ اتنے دن رک کر بھی جب نور وہاں آیا تو وہی دن تھا، وہی مسئلہ کھڑا تھا کہ وہ سوری نہیں ہوا ہوا تھا اور اس کو کھانا نہیں ملا ہوا تھا. اور جہاں جنگل میں وہ دن گزار کے آئے تھے وہ تو بہت سارے دن تھے. تو کیا لگ رہا ہے، کیا واقعی ایسا ہوا ہوگا؟ ہیں کیا خیال ہے؟ آپ اپنے اپنے خیال ذرا مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایسے ہی ہوا ہوگا.